बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहरिया का अमीर हसामुद्दीन एक बहरी जहाज़ में अपने कैबिन में बैठा हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी फौज के दस्ते का कमांडर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसके साथ एक आदमी था जिसका चेहरा उतरा हुआ और लाश की तरह सफ़ेद था। सलीबी डाकुओं ने बहुत बड़े काफिले को लूट लिया है। दस्ते के कमांडर ने हसामुद्दीन से कहा, यह आदमी उनकी कैद से भाग आया है, बाकी इससे सुन लें। उस आदमी ने तफसील से बताया कि काफिले पर किस तरह हमला हुआ था। हमने बहुत मुकाबला किया, लेकिन हमारे घोड़े जीनू के बगैर अभी बंधे हुए थे, वरना हम घोड़सवारों को कामयाब ना होने देते। काफिले के थोड़े से आदमी जिंदा हैं जो डाकुओं के कब्जे में हैं। मेरा ख्याल है कि अब तक उन्हें कत्ल किया जा चुका होगा। मैं भी उन्हीं कैदियों में था। हम तो मर्द थे। शर्मनाक सूरत यह पैदा हो गई है कि 5 जवान लड़कियां और 10 कमसल लड़कियां उनके कब्जे में हैं। काफिले में बड़ा कीमती सामान था। नकदी हर एक के पास थी। 90 घोड़े और तकरीबन 150 ऊँट हैं। वो अब कहाँ हैं? वहाँ डरावने डरावने से सीधे खड़े टीले हैं, उसने जवाब दिया। टीलों में डाकुओं ने कमरू जैसे गार बना रखे हैं। उनके पास पानी का जहीरा है। मालूम होता है कि यह उनका मुस्तकिल अड्डा है। वीराने में होते हुए यह जगह वीरान नहीं लगती। उसने जो जगह बताई वह समंदर से 20 मील दूर थी। उसने कहा, कुछ डाकू भी हमारी तलवारों और बर्छियों से मरे हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है। हम जो जिंदा रह गए हैं उन्हें वो अपने साथ ले आए। शाम तक वो हमारे तमाम ऊँट घोड़े और सारा सामान उठाकर अपने टीलों वाले अड्डे पर ले आए। रात को उन्होंने शराब पी और हमारा सामान खोल खोल कर देखने लगे। उनका एक सरदार भी है। लड़कियां उसके हवाले कर दी गई थी। मैंने फिर लड़कियों को नहीं देखा। वो हमसे सामान उठवा कर एक वसी गार में रखवा रहे थे। बहुत सी मशअलें जल रही थी। मेरे ज्यादातर साथी जख्मी थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं भागने की कोशिश करता हूँ। उनमें से किसी ने बताया कि अगर हैरियत से निकल जाओ तो समंदर तक पहुंचने की कोशिश करना। वहां अपनी फौज की गश्ती कश्ती मिल जाएगी। उसमें अपने अस्करी होंगे। उन्हें बताना कि हम पर क्या मुसीबत टूटी है। मुझे याद आ गया कि हम मिस्र की सरहद से निकल रहे थे तो वहां अपने अस्करी मिले थे। उन्होंने हमें बताया था कि रास्ते में कोई मुश्किल आ जाए तो साहिल पर चले जाना। वहां से तुम्हें फौज की मदद मिल जाएगी। डाकू शराब में बदमस्त हुए जा रहे थे। हम सामान उठा उठा कर गार में रख रहे थे। मुझे अंधेरे में भागने का मौका मिल गया। उन टीलों में से निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। 2 बार मैं घूम फिर कर वहीं पहुंच गया जहां से भागा था। मैंने अल्लाह को याद किया और कुरान की जो आयात याद थी वो पढ़ने लगा और आधी रात के बाद टीलों की गलियों से निकल आया। समंदर की सिमत का ख्याल ना रहा। मैं अंधाधुंध चलता रहा और सुबह होने तक इतनी दूर आ गया जहां डाकू देख नहीं सकते थे। सारा दिन अल्लाह को याद करता रहा। पानी का ये छोटा मशकीदा साथ था। थोड़ी सी खजूरें भी थीं। उन्होंने मुझे जिंदा रखा। थकन से चला ना गया तो दोपहर के वक्त एक रेतले टीले के दामन में गिर पड़ा। टीले के साए में नींद आ गई। सूरज गुरूब हुआ तो आंख खुली, सितारे रोशन हुए तो सिमत का अंदाजा हुआ। बहुत देर बाद हवा में समंदर की बू महसूस होने लगी। मैं हवा के मुखालिफ चलता आया और शायद शहर का वक्त था जब मैं साहल पर आ गया और जिस्म ने जवाब दे दिया। मैं गिरा और बेहोश हो गया या सो गया। किसी ने मुझे जगाया। सूरज बहुत ऊपर आ गया था। मुझे जगाने वाला कोई अस्करी था। साहल के साथ मुझे एक कश्ती नजर आई। उसमें भी अस्करी थे। वो सब मेरे पास आए। मैंने उन्हें यही किस्सा सुनाया जो आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने मुझे कश्ती में बिठा लिया, खिलाया पिलाया और मुझे यहाँ ले आए। यहाँ इन कमांडर के हवाले कर दिया। यह मुझे आपके पास ले आए। हमारी रहनुमाई के लिए तुम हमारे साथ चलोगे, असामुद्दीन ने कहा, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी बुरी है कि फौरन हमारे साथ नहीं चल सकोगे। थकन ने तुम्हें लाश बना दिया है। मैं फौरन आपके साथ चलने को तैयार हूँ, उस आदमी ने कहा। मैं आराम किस तरह कर सकता हूँ जब मुसलमान लड़कियां डाकुओं के कब्जे में हैं। अगर इस सफ़र में मुझे थकन से मरना है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुरान की आयत ने इस जहन्नुम से निकाला है। मुझ पर कुरान का फ़र्ज आयद होता है कि उन मासूम बच्चियों को जालिमों के चुंगल से छुड़ाऊं। मैं इस फ़र्ज पर जान देना चाहता हूँ। डाकुओं की तादाद कितनी है? 500 से ज़्यादा होगी, उसने जवाब दिया। 500 आदमी काफ़ी होंगे? हसामुद्दीन ने बरी दस्ते के कमांडर से पूछा। मुझे साथ होना चाहिए। काफ़ी होंगे, कमांडर ने जवाब दिया। उनमें कम अज़ कम 100 सवार और बाकी प्यादे होंगे। हमें छापा मारना है, इसलिए हदफ तक खामोशी बरकरार रखनी होगी। घोड़े जितने ज़्यादा होंगे इतना ही शोर का खतरा होगा। इस शहर से इस जगह की मज़ीद तफसील पूछ लेते हैं और अभी रवाना हो जाएंगे। ये चूंकि भटकता
اور گرتا پڑتا آیا ہے، اس لیے اتنی دیر سے پہنچا ہے۔ میں نے سمت کا اندازہ کر لیا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم شام کے چلے آدھی رات کے قریب ہدف پر پہنچ جائیں گے۔ چھوٹی منجنیقیں ساتھ لے لینا، حسام الدین نے کہا۔ ہانڈیاں یعنی آتش گیر سیال والی اور فلیتے والے تیر بھی ساتھ ہوں، اور اسے شام تک مکمل آرام کرنے دو۔ سب کو بتا دینا کہ مقابلہ ڈاکوؤں سے نہیں، سلیب کے تجربہ کار فوجیوں کے ساتھ ہے۔ بری فوج کا کمانڈر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صحرا کا وہ خطہ جہاں سلیبی ڈاکوؤں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا قلعے سے کم نہ تھا، بلکہ اس لحاظ سے قلعے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا کہ وہاں ٹیلو نے بھول بھلیوں جیسی گلیاں بنا رکھی تھی جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑ جاتی یا شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس خطے کے درمیان ایک وسیع میدان تھا، اس کے ارد گرد ٹیلو میں سلیبیوں نے اونچے اور لمبے چوڑے کمرے کھود رکھے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے رہنے کی جگہ الگ تھی۔ حسام الدین کا بری فوج کا دستہ پوری خاموشی سے آدھی رات سے پہلے اس خطے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سلیبیوں نے پکڑے جانے کا خطرہ غالباً کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا، ورنہ ادھر ادھر پہرے کا انتظام کرتے۔ حسام الدین نے گھوڑوں کو پیچھے رکھا تاکہ ان کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہ پہنچے۔ دستے کا کمانڈر 4 سپاہیوں کو ساتھ لے کر ٹیلوں کے ایک گلی میں چلا گیا۔ گھومتا مڑتا بہت آگے گیا تو اسے گھوڑوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ گھوڑوں کی رات کی آوازوں سے واقف تھا۔ ایک جگہ وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہ شب خون کا ماہر تھا، اسے چھپے ہوئے ہدف تک پہنچنے کا تجربہ تھا۔ وہ ٹیلے کے اوپر گیا، اوپر چڑھائی تھی، وہاں سے اترنا پڑا، پھر ایک اور بلندی پر چڑھا۔ اسے آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی جو ہلڑ بازی کی طرح تھی، وہاں سے بھی اسے اترنا پڑا۔ وہ ایک گلی میں جا رہا تھا کہ قریب ہی اسے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور سب اپنے ہتھیار تان کر ٹیلے کے ساتھ ہو گئے۔ آگے موڑ تھا، 2 آدمی باتیں کرتے موڑ مڑے۔ وہ شراب پیے ہوئے تھے یا ان کے لہجے سے ظاہر تھا۔ سپاہیوں سے 2-4 قدم آگے گئے تو پیچھے سے سپاہیوں نے تلوار ان کے پہلووں سے لگا دی۔ کمانڈر نے ان کی زبان میں جو فلسطینی، عربی اور عبرانی کی آمیزش تھی کہا کہ آواز نکالی تو مارے جاؤ گے۔ انہیں وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے جان کے خوف سے بتا دیا کہ ان کے ساتھی کہاں ہیں اور ان تک کون سا راستہ جاتا ہے۔ مسلمان کمانڈر ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ بلندی پر لے گیا جہاں سے وہ میدان نظر آتا تھا جہاں اس کے ساتھی جشن منا رہے تھے۔ کمانڈر نے اوپر سے دیکھا اور وہ حیران رہ گیا۔ اس بے رحم صحرا میں جو جہنم سے کم نہ تھا، ان صلیبیوں نے جنت کا منظر بنا رکھا تھا۔ جہاں مسافر پیاس سے مر جاتے تھے وہاں یہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ادھر ادھر بے سود پڑے تھے، بعض ٹولیوں میں بیٹھے گا رہے تھے یا ہلڑ بازی میں مصروف تھے۔ ایک جگہ ایک لڑکی ناچ رہی تھی، مشعلیں اس طرح جل رہی تھیں کہ ان کے ڈنڈے عمودی ٹیلوں میں گاڑے ہوئے تھے۔ بہت سے اندر ہیں، سلیبی قیدی نے کمانڈر کو بتایا، وہ شراب پی کر بے ہوش پڑے ہوں گے۔ ایسا جشن صرف اس وقت منایا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا قافلہ لوٹا جاتا ہے۔ 3-4 راتیں جشن منایا جاتا ہے۔ تعداد کتنی ہے؟ 600 کے قریب ہوگی، اس نے جواب دیا۔ کمانڈر ایک نائٹ ہے، وہ اس وقت لڑکیوں کے درمیان بدمست پڑا ہوگا۔ کمانڈر نے بلندی سے میدان کا جائزہ لیا۔ اسے مشعلوں کی روشنی میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ اس نے دیکھ لیا، جو نظر نہیں آتا تھا وہ اسے سلیبی قیدی نے بتا دیا۔ وہ ایسے راستے معلوم کر رہا تھا جن کی ناکہ بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے قیدی کو ساتھ لیا اور وہاں سے اتر آیا۔ دوسرے قیدی اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر وہ حسام الدین کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ کس قسم کی کارروائی کرنی چاہیے۔ میدان میں مشعلوں کی روشنی میں ہلڑ بازی کرنے والے سلیبیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی، اب ان میں سے چند ایک ہی جاگ رہے تھے۔ حسام الدین نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکوؤں کو زندہ باہر لانا۔ کمانڈر نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، میں ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میں ان کی لاشیں یہیں گلنے سڑنے کے لیے اور صحرائی لومڑیوں کے لیے پڑی رہنے دوں گا۔ آپ انہیں زندہ قیدی بنا کر ان کے حکمران کے ساتھ کوئی سودا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، حسام الدین نے کہا، مجھے بھی انتقام لینا ہے۔ مجھے اپنے ان مسلمان قیدیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں سلیب کے ایک جنگجو بادشاہ ارنات نے اکرا لے جا کر قتل کیا تھا۔ جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، مگر ارنات نے ہمارے تمام قیدیوں کو پہلے بھوکا رکھا، ان سے مشقت کرائی، پھر انہیں قطار میں کھڑا کر کے قتل کیا تھا۔ اس واقعہ کو 7 سال گزر گئے ہیں، میں اسے ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ آج انتقام کا موقع ملا ہے۔ میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ یہ سلیبی ڈاکو ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے، انہیں زندہ لاؤ، لیکن میں انہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ میں انہیں اسی طرح قتل کروں گا جس طرح سلیبیوں نے ہمارے قیدی قتل کیے تھے۔
حسام الدین کے سپاہی 3 راستوں سے میدان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جلتی ہوئی مشعلوں سے اپنی مشعلیں جلا لیں۔ جو صلیبی جاگ رہے تھے انہوں نے نشے کی حالت میں گالیاں دیں اور لڑنے کی حالت میں نہیں تھے۔ حملہ آور سپاہیوں نے انہیں زندہ پکڑنے کی بجائے تلواروں سے ختم کر دیا۔ جو سوئے ہوئے تھے وہ شور و غل سے جاگ اٹھے، پیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ برچھیوں کی انیوں پر دھر لیے گئے، انہیں ہتھیار اٹھانے کی مہلت نہ ملی۔ غارنما کمروں میں سے چند ایک برچیاں اور تلواریں لے کر نکلے، لیکن کچھ مارے گئے، باقی ہتھیار پھینک کر الگ کھڑے ہو گئے۔ ان کا نائٹ اس حالت میں مدہوش پڑا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ گالیاں بکنے لگا۔ مسلمان سپاہیوں کو وہ اپنے سپاہی سمجھ رہا تھا۔ اس کے کمرے سے 3 مسلمان لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ دوسرے کمروں سے بھی چند ایک لڑکیاں نکلی۔ یہ سب مسلمان تھی۔ ان کی حالت بہت بری تھی۔ وہ مسلمان سپاہیوں کو شاید ڈاکوؤں کا کوئی دوسرا گروہ سمجھ رہی تھی، اسی لیے وہ دہشت سے دبکی ہوئی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمان سپاہی ہیں تو لڑکیاں پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگیں۔ وہ روتی تھی اور کبھی صلیبیوں کو دانت پیس پیس کر گالیاں دیتی اور کبھی مسلمان سپاہیوں کو کوسنے لگتی۔ انہوں نے انہیں بے غیرت اور بزدل کہا۔ ان میں سے بعض بار بار کہتی تھی، اگر تم مسلمان ہو تو ان کافروں کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم تمہاری بہنیں اور بیٹیاں نہیں؟ کیا ہماری عصمتیں تمہاری بیٹیوں کی عصمتوں جیسی نہیں؟ اس وقت حسام الدین اور بری دستے کا کمانڈر کمروں کی تلاشی لے رہے تھے۔ باہر اب کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کو ایک جگہ بٹھا دیا۔ ان کے گرد مسلح سپاہی کھڑے تھے، جن میں بہت سے سپاہیوں نے کمانوں میں تیر ڈال رکھے تھے۔ صبح جب صلیبیوں کا نشہ اترا تو وہ سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ لڑکیوں کو حسام الدین نے اپنے بحری جہاز میں رکھا۔ قیدیوں کی تعداد کم و بیش 500 تھی، باقی مارے گئے تھے۔ انہوں نے ٹیلوں کے اندر جو سامان اور رقم جمع کر رکھی تھی وہ قیدیوں سے اٹھوا کر ساحل پر لائی گئی۔ ان قیدیوں کے کمانڈر سے جو معلومات حاصل ہوئیں ان سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ ایک مشہور صلیبی بادشاہ رینالڈ ڈی شایتون کی فوج کا دستہ تھا۔ مسلمان قافلوں کو لوٹنے کے لیے اتنی نفری کا ایک دستہ یہاں موجود رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد دوسرا دستہ بھیج دیا جاتا تھا۔ سامان جو لوٹا جاتا اس میں سے کچھ حصہ سپاہیوں کو ملتا اور باقی سب اپنے بادشاہ کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے بھی سرکاری ملکیت میں چلے جاتے تھے۔ لڑکیوں کے متعلق یہ حکام تھے کہ کم سن بچیاں جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی تھی وہ صلیبیوں کے ہیڈ کوارٹروں میں بھیج دی جاتی تھی، جہاں انہیں ٹریننگ دے کر جوانی کی عمر میں جاسوسی اور تحریب کاری کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں میں کوئی بہت ہی خوبصورت ہو تو اسے بھی ہیڈ کوارٹروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ باقی لڑکیوں کو یہ صلیبی سپاہی اور کمانڈر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس قافلے کے ساتھ بھی بچیاں ہوں گی؟ حسام الدین نے پوچھا۔ 12-14 تھی، صلیبی کمانڈر نے بتایا۔ صرف ایک بھیجی گئی ہے اور باقی قتل ہو چکی ہیں، اور قافلے کے جن آدمیوں کو ساتھ لائے تھے انہیں سامان اٹھانے کے لیے لائے تھے، پھر انہیں قتل کر دیا تھا۔ اس نے جوان لڑکیوں کے متعلق بتایا کہ ان میں ایک رقاصہ تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کا جسم حسن اور اس کا رقص ہماری اس ضرورت کے مطابق تھا جس کے لیے ہم لڑکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس رقاصہ کو اسی شام بھیج دیا گیا تھا۔ فوراً بھیجنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ایسی قیمتی اور دلکش لڑکی کو سپاہیوں میں رکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی بھی سپاہی اسے آزادی کا جھانسا دے کر بھگا لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس قافلے کو قتل کیا ہے جو حج کو جا رہا تھا، حسام الدین نے کمانڈر سے کہا۔ قافلہ حجاز تک نہ پہنچ سکا۔ ان بد نصیبوں کے بجائے میں ان قاتلوں کو حجاز بھیجوں گا اور وہاں انہیں قتل کراؤں گا۔ حسام الدین تمام قیدیوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے قافلے کو لوٹا اور قتل عام کیا تھا۔ وہاں لومڑیوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں کی کھائی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ حسام الدین نے قیدیوں سے قبریں کھدوائیں۔ اس نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی اور سب کو دفن کر دیا۔ اس نے قاہرہ سے حکم لیے بغیر ان تمام قیدیوں کو ایک بحری جہاز میں ٹھونسا اور جدہ کی طرف لے گیا۔ وہاں انہیں اتارا اور اس پیغام کے ساتھ حجاز روانہ کر دیا کہ انہیں منا کے میدان میں قتل کر دیا جائے۔ پیغام میں اس نے تفصیل سے لکھا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ یورپی مورخوں نے صلیبی سپاہیوں اور ان کے کمانڈر کے قتل کو بہت اچھالا اور غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے جنگی قیدی کہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی جنگ کے جنگی قیدی تھے۔ وہ کسی قلعے میں نہیں تھے۔ مسلمان مورخوں نے اصل واقعہ لکھا ہے۔ ان کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امیر البحر حسام الدین لولو کا قافلہ تھا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی
بالکل बेखबर था। उस सलीबी डाकू दस्ते के कमांडर ने जिस रकासा के मुतालिक बताया था कि उसे उसी शाम यहाँ से भेज दिया गया था, वो रादी थी। उसके कहने के मुताबिक उसे इतनी जल्दी इसलिए भेज दिया गया था कि घोड़े के नीचे आकर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। कमांडर ने इस डर से उसे भेज दिया कि उस पर यह इल्ज़ाम आयद ना हो सके कि इस रकासा को उसके तशद्दुद ने इस हालत तक पहुँचाया है। ये कमांडर जिस वक्त हसामुद्दीन को अपना बयान दे रहा था, उस वक्त रकासा रादी 4 सलीबी सिपाहियों के साथ वहां से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। वो घोड़े पर सवार थी। उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई थी। रास्ते में उसने सिपाहियों से कई बार कहा था कि वो उसे काहरा ले चले, जहां वो उन्हें बेशुमार रकम देगी, मगर सिपाही ना माने। हर एक सिपाही ने उसे कहा, तुम देख रही हो कि हम तुम्हें शहजादियों की तरह ले जा रहे हैं। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारे जिस्म में ऐसा जादू है कि जिसे इशारा करो वो तुम्हारे कदमों में जान दे देगा। लेकिन हम तुम्हारे जिस्म से 4 कदम दूर रहते हैं। वजह यह है कि तुम हमारे पास अमानत हो और ये अमानत हमारे बादशाह की है, जो सलीब का बादशाह है। अगर तुम्हारा कहा मान लें या तुम्हें अपनी मलकियत समझ लें तो हमें ना बादशाह बख्शेगा ना सलीब। हमारी मंजिल कहाँ है? रादी ने पूछा। बहुत दूर, उसे जवाब मिला। सफ़र कठिन है और लंबा भी। एक खतरा यह भी है कि हमें उस इलाके में से भी गुजरना पड़ेगा जो मुसलमानों के कब्जे में है। रादी को ये 4 सलीबी वाकई शहजादियों की तरह ले जा रहे थे। तुम किसी बड़े हाकिम की बेटी मालूम होती हो या किसी दौलतमंद ताजर की बेटी। तुम अपने खानदान के साथ हज को जा रही थी? एक सलीबी ने पूछा। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं रकासा हूँ? रादी ने जवाब दिया। मेरा कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं। मेरी माँ इस्माइलिया में मशहूर रकासा और मुगनिया है। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि मैं उसके किस चाहने वाले की बेटी हूँ। माँ ने बचपन में ही मुझे रक्स की तरबियत देनी शुरू कर दी थी। मुझे रक्स और गाना अच्छा लगता था। मैं 16-17 साल की हुई तो माँ ने मुझे एक बहुत अमीर आदमी के घर भेजा। वह बूढ़ा आदमी था, शराब पिए हुए था। बूढ़े ने मुझे कहा कि वो मेरी मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा है। मुझे उस बूढ़े से नफरत हो गई। मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरा बाप नहीं है, ना इसके दिल में मेरी मोहब्बत है। ये मेरा गाहक है। मैं वहां से अकेली भाग गई। माँ को बताया तो उसने मुझे समझाया कि ये हमारा पेशा है। मैं ना मानी। माँ ने मुझे मारा पीटा। मैंने कहा कि मैं नाचूंगी, गाऊंगी, लेकिन किसी के घर नहीं जाऊंगी। माँ ने मेरी शर्त मान ली। जिनके पास दौलत थी वो हमारे घर आने लगे। मैं चूंकि किसी के घर नहीं जाती थी, इसलिए मेरी कीमत चढ़ गई। 3 साल गुजर गए और इस दौरान मेरे दिल में ये आरज़ू पैदा हुई कि कोई मेरे हुस्न और मेरे रक्स के बजाय मेरे साथ मोहब्बत करे, जिसमें अय्याशी और बदमाशी का दखल ना हो। आखिर एक आदमी मुझे मिल गया। वह 2 बार हमारे यहाँ आया था। वह मुझे अच्छा लगता था। मुझसे 7-8 साल बड़ा था। मेरी और उसकी मुलाकातें होने लगी। मैं बगी में सैर के बहाने चली जाती और वो वहाँ मौजूद होता। वो तो शहजादा था, शराब पीता था। मैंने एक शाम उसे कहा कि शराब छोड़ दो। उसने कसम खाकर कहा कि वो आइंदा शराब नहीं पिएगा। उसने वादा पूरा कर दिखाया। एक रोज़ उसने मुझे कहा कि नाचना छोड़ दो। मैंने कसम खाकर कहा कि मैं इस पेशे पर लानत भेजूंगी, लेकिन जब तक इस घर में हूँ यह मुमकिन नहीं। उसने कहा, मैं अयाश बाप का अयाश बेटा हूँ। मेरे बाप के हरम में तुमसे छोटी उम्र की भी लड़कियां हैं। मैं इस घर में रहकर नेक नहीं बन सकता। मैंने उसे कहा कि मैं नाचने वाली माँ की नाचने वाली बेटी हूँ। तुम्हें अपने बाप की अय्याशी हराम कर रही है और मुझे अपनी माँ का पेशा हराम कर रहा है। आओ कहीं दूर चले जाएं और मियाँ बीवी की तरह पाक जिंदगी बसर करें। वो मान गया। वो मुसलमान था। मेरा कोई मजहब नहीं। मुझे ये भी मालूम नहीं कि मेरा बाप मुसलमान था, ईसाई या यहूदी था। मैंने उसे कहा कि मुझे मुसलमान समझो और बताओ कि मजहब क्या है। मुझे मोहब्बत दो, मुझे पाक जिंदगी दो। उसने बहुत सोचा और बोला कि पाक होना है तो हिजाज चलो। मैंने हिजाज की बहुत बातें सुनी थी। मुझे ऐसे गाने बहुत पसंद आते थे जिनमें हिजाज और हिजाज के काफिलों का जिक्र होता। मैं एक गाना अकेले में भी गुनगुनाया करती थी, चले काफिले हिजाज के। उसने हिजाज का नाम लेकर मेरी आरजू को शोला बना दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तैयार हूँ, हिम्मत करो, मेरी आरजू पूरी कर दो। उसने पूछा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें हिजाज क्यों ले जा रहा हूँ? मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत सरजमीन है। उसने कहा कि सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो पाक सरजमीन है। वहाँ खाना काबा है, वहाँ आब जमजम है और वहाँ जो जाता है उसकी रूह पाक हो जाती है। उसने ये भी कहा कि वहाँ हम हज काबा करेंगे और पाक होकर शादी करेंगे, फिर वहीं रहेंगे। मैं उस वक्त को भूल नहीं सकती जब वो मेरे साथ ये बातें बच्चों की तरह कर रहा था और मैं जैसे
اس کی آنکھوں میں اتر کر اس کی روح میں سما گئی تھی۔ میری ذات فنا ہو گئی تھی، میرا وجود اس کے وجود میں تحلیل ہو گیا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ کل چلنا ہے تو ابھی چلو۔ اس نے کہا کہ قافلے جاتے رہتے ہیں، میں معلوم کر لوں گا۔ پھر ایک شام اس نے کہا کہ آج رات یہیں آ جانا، قافلہ روانہ ہو گیا ہے، ہم اس سے جا ملیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر چلی گئی تو رات کو کوئی آنے نہیں دے گا، ابھی لے چلو۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ میں نے بگھی والے کو کچھ نہ بتایا۔ شام گہری ہو گئی تھی، چھپ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک کھنڈر میں چھپا دیا اور چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد 2 گھوڑے لے کر آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، دوسرا گھوڑا خالی تھا۔ دونوں کے ساتھ پانی اور کھانے کا سامان بندھا تھا۔ ہم اگلی شام قافلے سے جا ملے اور رات وہاں جا پہنچے جہاں تم نے میرے خواب میری محبت کے لہو میں غرق کر دیے۔ وہ مارا گیا، میں پکڑی گئی۔ حجاز کا قافلہ لوٹا گیا اور خانہ کعبہ سے دور ہی اللہ کے حضور چلا گیا۔ خدا نے میرے گناہ بخشے نہیں، میرے ماتھے کی قسمت میں کعبہ کا سجدہ نہیں لکھا تھا۔ میرا وجود ناپاک تھا، جو اللہ کو پسند نہیں تھا کہ اس کے کعبے تک پہنچے۔ تم مذہب میں پناہ لینا چاہتی ہو تو ہمارے مذہب کو قریب سے دیکھنا، ایک سپاہی نے کہا۔ تم نے میرا ایک پاک تصور ریزہ ریزہ کر دیا ہے، رادی نے کہا۔ کیا تمہارے مذہب نے یہ حکم دیا ہے جس کی تم نے تعمیل کی ہے؟ جو تصور لے کر نکلی تھی وہ ایسا بھیانک تو نہیں تھا۔ یہ ہمارا مذہب نہیں، سپاہی نے کہا، یہ ان انسانوں کا حکم تھا جن کے ہم ملازم ہیں۔ تم سے تو میں اچھی ہوں، جس کے قدموں میں شہزادے زر و جواہرات کے ساتھ اپنا سر بھی رکھتے ہیں، رادی نے کہا۔ مگر میں صحراؤں کی ہاک چھاننے نکل آئی۔ حکم وہ مانو جو اپنی روح سے نکلے۔ میں اس کے مذہب کی مرید ہوں جس نے مجھے پاک محبت دی اور پاکیزہ تصور دیا۔ اسے میں سمجھی کہ اس کا مذہب بھی پاک ہوگا۔ وہ مجھے میرے تصوروں کی سرزمین حجاز کی طرف لے جا رہا تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم انسانوں کے حکم کے پابند ہیں، سپاہی نے کہا۔ میں خدا کے حکم کی پابند ہوں، رادی نے کہا۔ خدا نے تمہیں دھتکار دیا ہے، ایک اور سپاہی بولا۔ تم اس وقت ہماری پابند ہو۔ ہم جہاں تمہیں لے جا رہے ہیں وہاں سوچنا کہ خدا کو راضی کس طرح کیا جائے، کوئی نیکی کرنا، شاید خدا تمہیں بخش دے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور کیوں لے جا رہے ہو، رادی نے کہا۔ میرا وجود سراپائے گناہ ہوگا اور میں کوئی نیکی نہیں کر سکوں گی۔ تم کوئی نیکی سوچ بھی نہیں سکتی، ایک سپاہی نے کہا۔ تم گناہ کی پیداوار ہو، گناہوں میں تم نے پرورش پائی ہے۔ ایک گناہ گار کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی، تم نیکی کیا کرو گی؟ ان بے گناہوں کے خون کا انتقام لوں گی جنہیں تم نے قتل کیا ہے، رادی نے دانت پیس کر کہا۔ چاروں سپاہیوں نے بڑی زور سے کہا لگایا اور ایک نے کہا، ہم پر تمہارا احترام فرض ہے، ہمیں حکم ہی ایسا ملا ہے، ورنہ تم ایسے الفاظ دوبارہ زبان سے نہ نکالتی۔ رادی انہیں دیکھتی رہی اور اس کے دل میں نفرت گہری ہوتی گئی۔